سائیں نے اپنا عصا سروج کے ہاتھ سے لیا اور بولا، خوشحالی کا راز محنت میں ہے. آپ سب کو محنت کر کے اس خطے کو خوشحال بنانا ہے. محنت کے لیے صحت ضروری ہے. اپنی صحتوں کا بھی خیال رکھو. خوب کانجی پیو. کانجی کے اندر اگر چھوٹی مکھی کا شہد بھی ملا لو تو سونے پر سہاگا ہے. آپ لوگ یوں سمجھ لے کہ کانجی ہمارا، ہم سب کا قومی مشروب ہے. سائیں پٹری سے اتر گیا تھا اور اسے دوبارہ پٹری پر چڑھانا کسی کے بس کا روگ نہیں تھا. وہ بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا، ہم نے کانجی کے لیے کالی گاجروں کی سپلائی کا انتظام کیا ہے. اس سلسلے میں $10 لاکھ کی گرانٹ دی گئی ہے. 5-6 لاکھ کالی گاجروں کے لیے ہے، باقی رائی، کلونجی اور نمک مرچ وغیرہ کے لیے. چھوٹی مکھی کے شہد کے لیے $2 لاکھ علیحدہ سے مختص کیے گئے ہیں. اور یہ رقم ہم نے انسانوں کے نہیں، جنات کے سپرد کی ہے، کیونکہ یہ جنات گرانٹ ہڑپ نہیں کرتے. دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں میں اتنی انسانیت نہیں ہوتی جتنی جنوں میں جنیت ہوتی ہے. کانجی پر لیکچر دینے کے بعد سائیں نے اوجڑی کے ملک شیک اور میٹھے کوفتوں کے بارے میں بھی اپنے عقیدت مندوں کو بہت کچھ بتایا. اسی دوران میں ایک طرف سے ہلکا شور سنائی دیا. مڑ کر دیکھا تو ایک مشل بردار جلوس کالونی کی طرف چلا آ رہا تھا. یہ گھڑ سوار جلوس تھا. گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں اور ساتھ میں کچھ چھکڑے بھی تھے. جلدی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لارسیوں کا جلوس ہے. یہ لوگ نزدیک آئے تو مشل بردار سردار رافع کو ہم نے دور سے ہی پہچان لیا. سردار رافع کی سب سے بڑی پہچان اس کی وہ اینک تھی جو کچھ عرصہ پہلے اسے غزالہ نے تحفے میں دی تھی، ویرا نے تحفے میں دی تھی. جنگلوں میں رہنے والے اس قبائلی سردار کی آنکھوں پر اینک عجیب تو لگتی تھی، مگر اب اس کی یہ شناخت بن گئی تھی. سردار رافع گھوڑے سے اترا اور سیدھا سائیں علی کی طرف بڑھا. اس کے ساتھی ایک قطار میں اس کے پیچھے آ رہے تھے. سائیں کے قریب پہنچ کر سردار نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے. اس کے ساتھیوں نے بھی تعظیم کا یہی انداز اختیار کیا. سائیں علی نے شان بے نیازی سے سردار رافع کے سر پر ہلکا سا ڈنڈا رسید کیا. یہ ایک طرح سے اس امر کا اظہار تھا کہ اس نے سردار کی تعظیم قبول کی ہے. کچھ دیر تک مدرجم کے ذریعے رافع اور سائیں علی میں گفتگو ہوتی رہی. ہم چونکہ دور تھے لہٰذا آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی. کچھ دیر بعد سردار رافع کے ساتھی ان 3 بڑے چھکڑوں کی طرف بڑھے جو جلوس کے ساتھ آئے تھے. چھکڑوں کے عقبی دروازے کھولے گئے تو ان میں سے قطار در قطار وہ لڑکیاں اترنا شروع ہو گئیں. انہیں 5-5 کی ٹولیوں میں رسی کی مدد سے باندھا گیا تھا. وہ سب کی سب صحت مند اور قبول صورت تھیں. جانوروں کی سی حیران آنکھوں کے ساتھ وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھیں. یہ سب کیا چکر ہے؟ صفدر نے پوچھا. میرا خیال ہے کہ سائیں کی تبلیغ کا اثر ہوا ہے. سائیں نے بوب لڑکے اور ان کی قربانی کے بارے میں جو تقریر کی تھی نا، یہ اسی کا رد عمل ہے کہ سردار رافع ان لڑکیوں کو مغاسہ سے یہاں لے آیا ہے. تو آپ کا مطلب ہے جناب کہ انہیں آزاد کر دیا جائے گا؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسا ہی ہو. اسی دوران میں سائیں علی کی نگاہ ہم پر پڑ گئی. اس نے اپنا عصا ہماری طرف سیدھا کیا اور چیخ کر بولا، اوئے مردود، تم سب وہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ، اپنے پرانے یار سے ملو. سائیں کا اشارہ یقیناً سردار رافع کی طرف تھا. اب رافع نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آنے لگے. رافع کو آخری بار ہم نے مغاسہ کے میدان جنگ میں دیکھا تھا. گھمسان کی لڑائی میں وہ سینہ تانے شیر کی مانند یہاں سے وہاں بھاگا پھرتا رہا تھا. اس نے عین لڑائی کے دوران مجھ سے 1-2 مشورے بھی مانگے تھے. وہ لڑائی بڑے جذبے سے لڑی گئی تھی، مگر طاقت اور سازش نے مل کر اس جذبے کو ناکام بنا دیا تھا. اب صرف تلوار اور نیزے کا زمانہ تھا. جدید جذبہ جنگ کے میدانوں کے نقشے بدل دیتا تھا، مگر اب ہلاکت خیز تکنیک اور پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا تھا. سردار رافع کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی صفوں میں ایک خطرناک کالی بھیڑ اس کے اپنے بھائی کی شکل میں موجود ہے. اس کے بھائی اولام نے ٹرسٹی رائفل برداروں کو عبادت گاہ کی چھت پر پہنچایا تھا، جہاں سے انہوں نے گولیوں کی بارش کر کے نہتے جذبے کو لہو لہان کر ڈالا تھا. سردار رافع میری طرف بڑھا اور مجھ سے لپٹ گیا. اس نے میرا رخسار چوما، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. وہ باری باری ہم سب سے ملا. پھر اس نے ہم سے غزالہ کے بارے میں پوچھا. وہ غزالہ کی بے حد عزت کرتا تھا. میں نے دامہ کے ذریعے اسے بتایا کہ غزالہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے سردار رافع سے پوچھا کہ بوب لڑکیاں یہاں کیسے آئی ہیں؟ وہ بولا، صحرائی درویش نے لڑکیوں کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے اس نے موگاسہ کے لوگوں پر بے حد اثر کیا ہے. اور نہ صرف موگاسہ کے لوگوں پر بلکہ لارسیوں کی 3 بڑی بستیوں میں درویش کی باتیں بڑی توجہ سے سنی گئی ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ موگاسہ میں موجود تمام بوب لڑکیوں کو صحرائی درویش کے حوالے کر دیا جائے اور وہ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں اسے دل و جان سے قبول کیا جائے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے.
اگر ہم آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ٹرسٹ کے خلاف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اندر بھی سیاسی رسم کو باقی نہیں رہنے دینا چاہیے۔ میں نے کہا۔ تمام بوب لڑکیاں سائیں علی کی تحویل میں دے دی گئیں اور جلسہ برخاست ہو گیا تو ہم سردار رافع کو اپنی رہائش گاہ پر لے آئے۔ اس جدید رہائش گاہ کو دیکھ کر اور یہاں کی شاندار سہولتوں کے درمیان آ کر سردار رافع کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ہم نے اسے عسکری سے بھی ملایا اور اسے بتایا کہ مغازہ میں خون ریزی کے بعد کنگ براؤن کا رویہ کیوں بدل گیا تھا۔ اس حوالے سے کئی باتیں رافع پہلے بھی جانتا تھا، جو وہ نہیں جانتا تھا وہ ہم نے بتا دیں۔ غلام کی موت کے بارے میں بھی سردار کو کافی باتیں معلوم ہو چکی تھیں۔ غلام کے کچلے ہوئے سر والی لاش رافع کے کارندوں کو جنگل سے مل گئی تھی۔ غلام کی محبوبہ کوری کے انجام سے رافع ابھی تک بے خبر تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کوری بھی ہلاک ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے دیگر تفصیلات بھی ہم نے سردار رافع کو بتائیں۔ رافع کے 2 ساتھی بھی ہماری رہائش گاہ میں آئے تھے۔ رافع کے علاوہ وہ دونوں بھی حیرت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ زری گل نے VCR پر فلم لگا رکھی تھی۔ اسکرین پر چلتی پھرتی تصویریں رافع اور اس کے ساتھیوں کے لیے عجوبہ تھیں۔ پنکھا، ایئر کنڈیشنر، فریج، ٹیوب لائٹ، وہ ہر شے کو بے پناہ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے زری کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ سردار رافع کو کالونی میں گھما پھرا کر لائے۔ رافع اور اس کے ساتھیوں کی واپسی 2-2.5 گھنٹے بعد ہوئی۔ ان کے چہرے مجسم حیرت تھے۔ وہ بہت سی چیزوں کو جادو کی کرشمہ کاری سمجھ رہے تھے اور اس کرشمہ کاری کا سارا کریڈٹ بھی سائیں علی کو دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ سائیں کے ستارے واقعی بڑے عروج پر ہیں۔ ہر بات اس کے حق میں جا رہی تھی۔ مغازہ میں خون ریزی کے بعد ٹرسٹ کے رویے میں جو اچانک مثبت تبدیلی رونما ہوئی تھی، اس کا کریڈٹ بھی سائیں علی کو مل رہا تھا۔ حالانکہ وہ سب کچھ ہمارے یرغمالی یعنی عسقی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی وجہ سے سائیں پر بہتان لگا کر اس کی کردار کشی کی جو کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ بھی الٹا نکلا تھا۔ سائیں کی عقیدت اور ہر دل عزیزی کا گراف ایک دم اونچا ہو گیا تھا۔ ہم ابھی سردار سے باتیں کر رہے تھے جب اچانک داما اندر داخل ہوا۔ وہ اوندھے منہ سردار کے قدموں میں گر پڑا اور دہائی دینے لگا۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور اپنا ماتھا فرش پر رگڑ رہا تھا۔ اس کی زخمی پیشانی ایک بار پھر زخمی ہو گئی اور اس سے خون رسنے لگا۔ ہم نے اسے بمشکل فرش سے اٹھایا اور سنبھالا۔ زری اور مومل وغیرہ داما کو دلاسا دیتے ہوئے باہر لے گئے۔ میں نے رافع سے پوچھا کہ داما کو ایک کیا ہوا ہے؟ وہ بولا، کیا اس کے بھائی سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے؟ میں نے اس واقعے کی تفصیل سردار رافع اور اس کے ساتھیوں کو ایک مترجم کے ذریعے بتا دی۔ رافع اور اس کے ساتھیوں کے چہرے بھی تاریک تر نظر آنے لگے۔ سردار رافع بولا، تو پھر اس شخص کا رونا بلکنا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اپنے بدبخت بھائی کے کرتوتوں پر بہت شرمندہ ہے اور دیوتاؤں سے اپنی بخشش چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں کسی طرح اس کے بھائی کو اور اسے اس عظیم گناہ سے پاک کر دوں۔ پر تم کیسے پاک کرو گے؟ پاک کرنے کے لیے ہمارے مذہب میں کئی رسمیں ہیں، جن میں انسانی قربانی تک شامل ہے۔ تاہم میرا خیال ہے کہ جو گناہ ہوا اس کا تعلق صحرائی درویش کی ذات سے ہے، اور میں ہرگز اتنا حق نہیں رکھتا کہ صحرائی درویش کے گناہ گار کو از خود پاک کر سکوں۔ وہ دیوتا کا سایہ ہیں۔ یہی بات اس سے پہلے ایک دن داما نے بھی کہی تھی اور بتایا تھا کہ ڈورے دیوتا کی روح سائیں علی میں موجود و معزن ہے۔ میں اس بارے میں مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر وقت ہی نہیں ملا تھا۔ اب میرا جی چاہا کہ رافع سے اس بارے میں کچھ دریافت کروں۔ میں اپنا مدعا زبان پر لایا تو رافع نے کہنا شروع کیا، ہم لوگ اپنے عظیم سردار بوغات کی موت اور درویش کے ظہور کے درمیان گہرا تعلق سمجھتے ہیں۔ شاید تمہیں یاد نہ ہو، جن دنوں عظیم سردار بوغات یہاں سے کچھ فاصلے پر صحرا میں جا بحق ہوئے، اس کے فوراً بعد صحرائی درویش نے کھنڈر میں اپنا رنگ جمانا شروع کیا تھا۔ سردار بوغات کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ ان میں ڈورے دیوتا کی روح آتی تھی اور ان سے عظیم فیصلے اور کام کرواتی تھی۔ یہ سب کچھ ہمارے قبیلے میں پورے اعتماد سے کہا اور سنا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چمڑے کے نہایت قدیم ٹکڑوں پہ یہ تصدیق شدہ تحریریں بھی موجود ہیں کہ کسی دیوتا کی روح جب کسی شخص کے اندر مسکن بناتی ہے تو اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس شخص کی اپنی روح اس کے جسم سے نہیں نکل جاتی۔ عین اس وقت جب اس شخص کی اپنی روح اس کے مادی جسم کو چھوڑتی ہے تو دیوتا کی روح بھی اپنا مسکن تبدیل کر لیتی ہے اور کسی دوسرے اہل شخص کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہمیں سردار بوغات کی موت کے بعد 1-2 ایسی تحریریں ملی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحرائی درویشی عظیم بوغات کے اصل جانشین ہیں۔ پر کیسی تحریریں؟ قدیم زبان کی تحریریں جو بہت ہی خاص لوگ لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ تحریریں کس نے لکھی ہیں اور کب لکھی گئی ہیں، مگر ان میں سائیں جی کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، بلکہ کئی اشارے موجود ہیں۔ ان اشاروں میں ہندوستان کا ذکر ہے، لمبے بالوں والے میلے کچیلے شخص کا ذکر ہے اور ایک ایسے بابرکت ہاتھ کا ذکر ہے جس کے سائے میں خوشحالی اور خوشی ہے۔
سردار رافع کے انکشاف کے بعد صورتحال مزید واضح ہو گئی تھی۔ اب وہ بے پناہ عقیدت زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی جو یہاں کے لوگوں کے دلوں میں اپنے درویش کے لیے پائی جاتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ عظیم بغات کی موت کے صدمے سے دوچار ہونے کے بعد انہیں صحرائی درویش کی صورت میں وہی نورانی سہارا پھر سے میسر آ گیا ہے۔ صفدر نے درخواست کے لہجے میں سردار رافع سے کہا، آپ داما کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ صدمے سے نیم پاگل ہو رہا ہے، کہیں کچھ کر نہ بیٹھے۔ کئی بار وہ کہہ چکا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے گا یا اپنی جان لے لے گا۔ میں سمجھاتا ہوں اسے، دیوتاؤں نے چاہا تو وہ سنبھل جائے گا۔ اسی دوران میں واکی ٹاکی پر سگنل نمودار ہوا۔ میں نے آن کا بٹن دبایا۔ دوسری طرف کنگ براؤن کی آواز تھی۔ اس کے لب و لہجے سے نقاہت آیا تھی مگر باروب انداز برقرار تھا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے شاہ؟ تم جانتے ہو ہم بے قراری سے انتظار کر رہے ہیں۔ تم بے قراری سے انتظار نہیں کر رہے، اور بھی بہت کچھ کر رہے ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انجان مت بنو برخوردار، تم سب جانتے ہو جو تازہ ترین حرکت تم نے کروائی ہے اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قسمت میں اپنے شیطان کے بچے کو زندہ دیکھنا نہیں لکھا۔ تم پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ تم نے سائیں علی کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر اوچھے ہتھ کنڈے آزمانے شروع کر دیے ہیں کنگ۔ تمہارے گماشتوں نے سائیں پر بہتان باندھنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اپنی طرف سے تو تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر قدرت نے سائیں کی عزت رکھی ہے۔ ہماری سمجھ میں تمہاری بکواس اب بھی نہیں آئی۔ میں نے اسے مختصراً بتایا۔ وہ سنتا رہا، ساتھ میں ہوں ہاں بھی کرتا رہا۔ آخر میں حسب توقع اس نے کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ غرا کر بولا، کہیں چڑیا پیشاب بھی کرے گی تو اس کا الزام بھی تم ہم پر اور ہمارے ساتھیوں پر لگاؤ گے؟ تم صاف صاف بتاؤ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ میری سادگی دیکھ، کیا چاہتا ہوں؟ تیرے پیار کی انتہا چاہتا ہوں۔ بس خری مت کرو شاہ، مجھے سیدھی طرح بتاؤ، ماسٹر اسقی کو کب اور کہاں ہمارے حوالے کر رہے ہو؟ پہلے تم بتاؤ، تم میرے اور سائیں کے خلاف سازشیں کب بند کر رہے ہو؟ بکو مت، ہم کوئی سازش نہیں کر رہے، سازشیں تم کر رہے ہو اور تمہارا وہ جھوٹا درویش کر رہا ہے۔ اس نے ہماری طرف وہ خبیث لڑکی بھیجی جس نے ہمارے اعلیٰ عہدیداروں میں پھوٹ ڈلوائی اور آپس میں انہیں لڑایا۔ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ وہ بلک بلک کر مرے گی۔ کہیں تمہاری شراب میں کسی تتلی نے کچھ ملا تو نہیں دیا؟ کیا الٹی سیدھی ہانک رہے ہو کنگ؟ تم بے پر کی اڑاؤ تو ٹھیک ہے شاہ، ہم حقیقت حال بتائیں تو وہ الٹی سیدھی ہے۔ ہم جانتے ہیں سروج نام کی وہ لڑکی یہاں سے نکل کر سیدھی واپس سائی کے پاس پہنچ چکی ہے۔ سروج کے نام نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ مجھے کنگ کی بات میں کچھ وزن محسوس ہوا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ آفت جہاں سروج کی یہاں آمد کسی مقصد سے خالی نہیں ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ یہاں کسی مشن پر آئی ہے یا مشن سے فارغ ہو کر آئی ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہوئے کہا، کنگ، تم ہوا میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہو۔ وہ لڑکی ایسی نہیں ہے۔ تمہارا جو نقصان ہوا ہے، اگر واقعی ہوا ہے تو کسی اور نے کیا ہوگا۔ ہم اس بارے میں تم سے بحث کر کے وقت نہیں ضائع کرنا چاہتے۔ باقی جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے، وہ ایک نمبر کی حرافہ ہے۔ اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ لباس کی طرح بستر بدلنے کی عادی ہے۔ ہم اسے ایک ایسا بستر فراہم کریں گے جو اس کی قبر میں بچھایا جائے گا۔ پر اس نے کیا کیا ہے؟ انجان مت بنو، تم سب لوگ جانتے ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کنگ براؤن کے منحوس چھپکلے کی مدھم آواز فون پر سنائی دی۔ وہ ریسیور کے بالکل قریب کہیں موجود تھا۔ وہ ایک نہایت زہریلا جانور تھا۔ کنگ کے قریب موجود تتلیاں اس جانور کی موجودگی سے خوفزدہ رہتی تھیں مگر اس کا اظہار کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو برخوردار؟ میں نے اسے پھر تاؤ دلایا۔ تم اپنی زبان ٹھیک نہیں کر سکتے باسٹرڈ۔ اس کے ساتھ ہی اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری کالی شخصیت کو کالی کھانسی لاحق ہو گئی ہے۔ تمہارے لیے کسی کتے کا پیشاب بھجواتا ہوں میں، کیونکہ بردہ فروشوں کی کھانسی دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کنگ بولنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ وہ مسلسل کھانس رہا تھا۔ میں نے واکی ٹاکی بند کر دیا۔ سردار رافع نے مترجم کے ذریعے مجھ سے پوچھا، کنگ براؤن کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اسے مختصراً آگاہ کیا۔ رافع کے چہرے پر خاص قسم کے تاثرات ابھرے۔ وہ بولا، کسی خوبصورت لڑکی کے بارے میں تو ہم نے بھی سنا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ 1.5-2 ماہ ٹرسٹ میں رہی ہے اور اس دوران میں اس نے کنگ کے کئی اہم عہدیداروں کو آپس میں لڑوا دیا ہے۔ 1-2 بندے تو اس کی رقابت میں قتل بھی ہو گئے ہیں۔ ایک بڑا عہدیدار جس کا نام معلوم نہیں حراست میں ہے۔ کنگ کو اس افراتفری کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا ہے۔
وہ اپنی مرضی سے تو ٹرسٹ میں نہیں گئی ہوگی نا؟ میں نے پوچھا۔ اس بارے میں تو کچھ معلوم نہیں، بس یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بڑی چالاکی سے بیک وقت 2-3 مردوں سے آگ لڑاتی رہی ہے اور پھر انہیں آپس میں لڑوا دیا، اور کوئی معمولی وہ مرد نہیں تھے، وہ ٹرسٹ کے بہترین دماغوں میں سے تھے۔ سچ کہتے ہیں عورت کرنے پر آئے تو بہت کچھ کر گزرتی ہے۔ یہ تو عورت بھی ہے اور سائیں علی کی چیلی بھی ہے، مترجم نے کہا۔ سردار نے چونک کر مترجم کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی وہ درویش کی چیلی ہے؟ جی ہاں، ہر وقت سائے کی طرح درویش جی کے ساتھ رہتی ہے۔ مترجم ضرورت سے زیادہ باتونی تھا اور خواہ اپنی ٹانگ اڑا رہا تھا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ سردار رافع سروش کے بارے میں جان کر بھی زیادہ حیران نہیں ہوا۔ یوں لگا جیسے سائیں علی کی چیلی کا آبرو باختہ ہونا اس کے نزدیک کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے نظر آیا۔ میں نے مترجم کے ذریعے پوچھا، کس سوچ میں پڑ گئے ہو سردار؟ سردار نے مترجم کے ذریعے جواب دیا، مجھے پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ یہ بات دیوتا ڈورے سے متعلق ہی ہے۔ کیسی بات؟ دیوتا کی ایک کنیز کی بات۔ وہ کنیز بڑی زبردست رقاصہ تھی۔ اس کا رقص دیکھ کر ڈورے کے دوست اور دشمن سب مدہوش ہو جاتے تھے۔ ڈورے دیوتا اس کنیز رقاصہ کو اپنے دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ دشمن رقاصہ کے ناچ میں اتنے محو ہو جاتے تھے کہ قلعے کی فصیل کی حفاظت کرنا بھی بھول جاتے تھے۔ ڈورے دیوتا کے جانثار ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور بڑے مؤثر حملے کرتے تھے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی ڈورے دیوتا کی اس کنیز کا ہی کوئی روپ ہے۔ ہماری چرمی کتابوں میں اس کنیز رقاصہ کا نام ساجے تھا۔ میں نے صفدر کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ صفدر کے ہونٹوں پر بھی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ سب کچھ سائیں علی کے حق میں جا رہا تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ یہاں جو کچھ بھی الٹا سیدھا ہو رہا تھا وہ سائیں کو فائدہ پہنچا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب اتفاق تھا یا اس میں بھی سائیں علی کی کوئی کرشمہ کاری ہی تھی۔ رافع نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مترجم کے ذریعے کہا، کیا میں اس لڑکی کا دیدار کر سکتا ہوں؟ ضرور دیدار کرو، پر اپنا دل مضبوط کر لینا۔ ویسے تم نے 2-3 بیویاں پہلے سے بھی پال رکھی ہیں، مزید بکھیڑے میں پڑنے کی سکت نہیں ہوگی تم میں۔ سردار رافع کو میری بات ناگوار نہیں گزری، یا شاید اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ اس کا ذہن اپنی چرمی کتابوں، ڈورے اور کنیز رقاصہ ساجے میں الجھا ہوا تھا شاید۔ سردار رافع بوڑھے داماد کو سمجھانے کے لیے چلا گیا۔ صفدر ابھی تک پوری طرح صحت مند نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک گھومنے پھرنے یا باتیں کرنے کے بعد اس پر نقاہت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صفدر سونے سے پہلے تھوڑی دیر تک مزید مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ وہ منابع والے واقعے کے حوالے سے کسی خاص الجھن میں مبتلا تھا۔ کل صبح منہ اندھیرے اس نے خود دیکھا تھا کہ چند بوڑھے افراد کی ایک ٹولی سیاہ رنگ کی بھیڑ لے کر بڑی خاموشی سے بوما میں داخل ہوئی تھی، اور یہ لوگ کوئی 1 گھنٹے تک وہاں رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی ہی ایک اطلاع مومل بھی دے چکا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ روزانہ کچھ لوگ صبح سویرے پراسرار انداز میں بوما کے اندر جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد صفدر باتیں کرتے کرتے ہی سو گیا۔ میں نے بھی اسے مزید ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ تاریک آسمان پر بے شمار ستاروں کی قندیلیں روشن تھیں اور ہوا چل رہی تھی۔ میں ٹیرس پر چلا آیا۔ ٹیرس بلندی پر تھا۔ یہاں سے کافی دور تک کالونی کی روشنیاں نظر آتی تھیں۔ ٹیرس کے سامنے کھلے احاطے میں ڈھاکا کی گھاس لگی تھی اور خوبصورت پھولوں والے کوتا قد پودے تھے۔ ٹیوب لائٹس کی ہلکی روشنی میں یہ جگہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا لی اور چہل قدمی کے انداز میں گھومنے لگا۔ ایسے موسم میں غزالہ خود بخود میرے خیالوں میں داخل ہو جاتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ابھی وہ جاگ رہی ہوگی۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا، تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا تھا، تابی کی شرارتیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک جانب سے سروج آدھم کی اس کافر ادا نے اپنے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ ٹی شرٹ کے بٹن تاحد نگاہ کھلے تھے، آستینیں اڑسی ہوئی تھیں اور پاؤں میں جوگرز تھے۔ مجھے دیکھا تو وہ بڑے انداز سے میرے قریب چلی آئی۔ اس وقت تو بھگوان سے کچھ بھی مانگتی تو مل جاتا۔ تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے ایسا کون سا تازہ گناہ کیا ہے جس کی سزا کے طور پر اتنی خوبصورت رات میں تم مجھ پر مسلط ہو گئی ہو؟ باتیں اب بھی اچھی کرتے ہو۔ تمہاری وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ تمہاری اطلاع بڑی مناسب ہے، لیکن فقرے کے دوسرے حصے میں جو تم نے مشورہ دیا ہے نا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ بس نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بڑی روکھی پھیکی جگہ ہے یہ تو، دل مردہ کر دینے والی اور طبیعت اداس کر دینے والی۔
تمہاری اداسی تو بمبئی کے کسی نائٹ کلب میں ہی دور ہو سکتی ہے، جہاں شراب چھلک رہی ہو، چاروں طرف سے تمہیں گرم گرم نگاہوں کی ٹکور ہو رہی ہو، تیز تیکھے فقرے تمہارے کانوں میں پڑ رہے ہوں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے یار، لیکن اتنی روکھی پھیکی نظر بھی کیا ہوئی؟ دیکھنے والے کے انداز میں تھوڑی سی زندگی تو ہونی چاہیے نا۔ یہاں تو جو بھی دیکھتا ہے لگتا ہے کہ مدر ٹریسا کو دیکھ رہا ہے یا پردھان منتری اندرا گاندھی کے درشن کر رہا ہے۔ جھکی جھکی آنکھیں، رکی رکی نظر، گردن میں خم۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ تمہیں عزت ہی راس نہیں ہے۔ اپنی طرف سے تو وہ تمہیں احترام دے رہے ہیں، اور وہ سائیں علی کو دیوتا کا حق سمجھتے ہیں، اور تمہیں دیوتا کی خاص داسی، جو دیوتا کی مرضی اور منشا سے ایسے کام کرتی ہے جو کوئی دوسرا کرے تو گناہ گار کہلائے۔ میں سمجھی نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ڈورے دیوتا کی ساجے نام کی کوئی کنیز تھی، وہ زبردست رقاصہ تھی۔ دیوتا نے اسے آزادی دے رکھی تھی کہ وہ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی مرد کو لبھا سکتی ہے۔ شاید یہ لوگ تمہیں اس قسم کی کوئی شے سمجھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو بھی سائیں کی چیلی ہونے کی حیثیت سے تمہارا احترام کرنا ان کا فرض ہے۔ مجھے تو زہر لگتا ہے سب کچھ۔ وہ بڑی ادا سے گھاس پر لیٹ گئی اور ایک پودے کی شاخ کو منہ کے سامنے ہلا کر خود پر شبنم گرانے لگی۔ میں اس شعلہ جوالا کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا جسم نظر بازوں کی سلگتی نگاہوں کا بھوکا رہتا تھا۔ وہ جب محسوس کرتی کہ اسے ہر طرف سے گھورا جا رہا ہے اور اس کے توبہ شکن جسمانی خد و خال کو ترسی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں نشہ سا تیرنے لگتا۔ یہاں اس کالونی میں آ کر اس کا یہ نشہ ٹوٹ گیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ اس چمکیلی رات میں آوارہ روح کی طرح بھٹکتی پھر رہی تھی۔ اس کی مخمور نگاہیں مجھ پر جمی تھیں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے گھاس پر بٹھا لیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ کبھی مجھے یاد بھی کرتے تھے یا نہیں؟ بہت زیادہ، ہر وقت لاہور پڑتا رہتا تھا۔ بکواس مت کرو، مجھے صحیح بات بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ راہی جس درخت کے نیچے 2 گھڑی کے لیے بیٹھتا ہے وہ درخت بھی اسے یاد رہتا ہے۔ ہم تم تو پھر بہت قریب رہے تھے۔ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ سنہری یادیں ہوں، لیکن میرے لیے تلخ یادیں ہیں، اور اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے کہ میں وہ سب کچھ بھول چکا ہوں۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا۔ اف بھگوان، تم تو ویسے کہ ویسے ہی کٹھور ہو، سب جانتے ہو پھر بھی کچھ نہیں جانتے۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنے کی ناکام کوشش کی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم ماریا ٹرسٹ گئی تھی نا؟ میرا مطلب ہے کہ کنگ براؤن کی زمین دوست دنیا میں۔ گئی تھی تو کیسے گئی تھی؟ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ سائیں جی نے مجھے وہاں پہنچایا تھا۔ سنا ہے کہ بہت گل کھلائے تھے تم نے وہاں؟ بہت تو نہیں، بس 3-4۔ 2 گل تو ایسے کھلے کہ کھل کر ہی بکھر گئے۔ ایک باغباں کے ہاتھوں پکڑا گیا، ایک شاخ سے ٹوٹ کر ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ یعنی تمہاری بد نظری کا شکار ہونے والوں میں سے 2 مر گئے، 1 پکڑا گیا، اور 1 ابھی تک تمہارے چکر میں ہے۔ یو آر کوائٹ رائٹ۔ اور جو چکرایا پھر رہا ہے نا، وہ بڑی بمشہ ہے۔ شاید تمہیں وشواس نہیں ہوگا، وہ کنگ براؤن کا خاص اسسٹنٹ راجر ہے۔ ایک عاشقانہ لڑائی میں اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہے، اور 1-1.5 مہینہ پہلے سے وہ بول چال کے قابل نہیں ہوگا۔ میں چونک کر رہ گیا۔ مجھے راجر کی آخری مختصر گفتگو یاد آئی۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے اس نے منہ میں روڑے ڈال رکھے ہوں یا پھر زبردستی نشہ کر رکھا ہو۔ شاید یہ آفت کی پرکالی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ اس قابل تھی کہ نہایت دانا و بینا اور باوقار شخص کو بھی اپنے چلتروں سے گھوڑا بنا لے اور اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس پر سوار ہو جائے۔ تم نے راجر کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ مجھے لے کر ٹرسٹ کے ایک کلب میں چلا گیا تھا۔ شاید تمہیں پتہ ہی ہو کہ ایک کلب وہ جگہ ہے جہاں ٹرسٹ کی بہترین رنگینیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ وہاں باتوں باتوں میں راجر شیخی میں آ گیا، اور اس نے بہت زیادہ پی لی۔ اتنا زیادہ نشہ ہوا اسے، اتنا نشہ کہ اس نے مجھ سے بغل گیر ہونے کے بجائے ایک ستون سے بغل گیر ہونے کی کوشش کی، اور یہی نہیں، ستون کے بوسے بھی لینے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنگ کی فیملی میں سے ایک بندے نے راجر کے منہ پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی انڈیل دی۔ اس پر لڑائی شروع ہو گئی، اور راجر کے منہ پر سخت چوٹ آ گئی۔ تم جہاں جاؤ گی وہاں اسی طرح کے چاند چڑھیں گے۔ یہاں تو ابھی تک کوئی چاند نہیں چڑھا۔ تم ایسی کوشش نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ ٹیرس کافی بلندی پر ہے، تمہیں گر کر کافی چوٹ آئے گی۔ میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر ایک دم اسے نہ جانے کیا ہوا کہ آگے بڑھ کر وہ میرے کندھے سے لگ گئی۔
زبردست گھاگ تھی وہ۔ ایک ہی لمحے میں اس نے اپنے بدن کا سارا گداز اور لوچ میرے کندھے پہ منتقل کر دیا۔ میں نے بیزاری سے جھٹک کر اسے پیچھے ہٹایا۔ اسی دوران میں نہ جانے کہاں سے زری گل نمودار ہو گیا۔ اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے پشتو میں مخاطب ہو کر بولا، استاد صاحب، یہ ایک نمبر کا بدمعاش عورت ہے، آپ اس کے سائے سے بھی دور رہیں، ورنہ کو آپ ہی کا قسم آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا۔ پاگل خانے، یہ سائیں علی کی چیلی ہے، اور اس وقت سائیں علی ہی یہاں سفید و سیاہ کا مالک ہے۔ تمہارے پیٹ میں جو روٹی ہے اور تن پہ جو کپڑے ہیں اور تمہارے ہونٹوں پہ جو نسوار ہے نا، وہ سب سائیں علی کی دین ہے۔ کو تو شک ہے جناب کہ آگے بھی بکو۔ کو تو شک ہے جناب کہ سائیں صاحب کے پاس ہمارے ہی دفینے کا دولت ہے۔ جی کلارک صاحب نے یہ سارا دولت یا اس کا کچھ حصہ سائیں صاحب کو دے دیا ہے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں، مسٹر کلارک خود بھی امیر و کبیر ہستی ہیں، یہ دولت وہ اپنے پاس سے بھی سائیں صاحب کو دے سکتے ہیں۔ کو سائیں صاحب کی طرف سے کوئی بے اعتباری نہیں، ان کا عقیدت مند ہے، پر یہ جو چیلی ہے نا، ایک دن ضرور ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گا۔ جب ہمارا شادی نہیں ہوا تھا، ہمارا کئی بار دل چاہتا تھا کہ اس کو پکڑ کر مسلمان کر دے، اس کو اپنا بیوی بنائے، ٹوپی والا برقع پہنائے، اور اگر یہ گھر سے باہر نکلے تو اس کے ٹخنوں پر شہتوت کا ڈنڈا مارے۔ پر اب تو ہم صرف ٹنڈا سانس بڑھ سکتا ہے۔ اوئے پٹھان، تم 1 گھنٹے سے کیا بک بک کر رہے ہو؟ جو بات کرنی ہے اردو میں کرو۔ سروج چٹک کر بولی، اور جب تم فرنگیوں کی زبان میں ٹپ ڈپ کرتا ہے، اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا؟ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خود تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، پتہ نہیں پچھلے 7-8 سال میں کتنا کافر لگ چکا ہے تمہارے اس منہ سے۔ سروج اسے باقاعدہ مارنے کے لیے دوڑی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ زری چیخ کر بولا، استاد صاحب، یہ ایک دم خطرناک عورت ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ کو پورا یقین ہے، نے ابھی اس کا ایک بات دیکھا ہے۔ کون سی بات؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ سے لپٹا تھا نا۔ پتہ یہ کیوں لپٹا تھا آپ کو نہیں پتا، پر نے ادھر کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت غزالہ بی بی نے سامنے دروازے میں سے جھانکا تھا، صاحب دیکھ رہا تھا۔ غزالہ بی بی کو آپ سے بدظن فرمانے کے لیے اس خبیث نے وہ حرکت کیا تھا۔ زری کی فرد جرم نے سروج کا چہرہ لال بھبوگا کر دیا۔ ممکن تھا کہ پانی پت کی یہ لڑائی مزید طول کھینچتی، مگر اسی وقت سردار رافع اور داما وہاں پہ واپس آ گئے۔ سروج اور زری دونوں کو خاموش ہونا پڑا۔ رافع نے داما کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا تھا، پھر بھی داما کی بوڑھی آنکھوں میں مسلسل آنسو چمک رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، مجھے پاک کرا دیں، میرے بھائی کو پاک کرا دیں۔ ہمارے گھرانے نے صحرائی درویش کی مقدس ذات پر کیچڑ اچھالی ہے، ہم سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ اگلے 2-3 روز میں سروج کو مزید شہرت ملی۔ سردار رافع نے جو بات ہمیں بتائی تھی وہ 100% درست ثابت ہوئی۔ سائیں علی کو اگر یہاں ڈورے کا عکس سمجھا جا رہا تھا تو سروج کو ڈورے کی رقاصہ کنیز ساجے کا پرتو قرار دیا جا رہا تھا۔ لوگ اب سائیں کی طرح سروج کو بھی جوق در جوق دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ عجب طرفہ تماشا تھا۔ وہ پارسا نہیں تھی اور اس کی یہی صفت اس کی خوبی بن گئی تھی۔ وہ ڈورے کی کنیز تھی اور مقامی عقیدے کے مطابق وہ اپنے جسم اور اپنی عصمت کی قربانی ڈورے کی رضا سے ڈورے کے مقاصد کے لیے دیتی تھی۔ ایک صبح صفدر نے مجھے جگایا اور بولا، شاہ جہاں صاحب، ایک تماشا آپ کا منتظر ہے۔ کیسا تماشا؟ سروج عبادت گاہ میں جا رہی ہے۔ عبادت گاہ میں؟ یہاں کون سا مندر ہے؟ وہ مندر میں نہیں، بوما میں جا رہی ہے۔ آپ اس بہروپن کا حلیہ تو ملاحظہ فرمائیں۔ میں صفدر کے ساتھ کھڑکی میں پہنچا۔ وہاں سے کالونی کا خوبصورت بوما کا منظر نظر آتا تھا۔ یہ بوما حال ہی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سروج نے پتلون اور ٹی شرٹ کی جگہ ساڑی نما مقامی لباس پہن رکھا تھا۔ کتھئی رنگ کا یہ چست لباس اس کے جسمانی نشیب و فرض کو خوب نمایاں کر رہا تھا۔ سروج کے بال جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے اور جوڑے میں پھولوں کا ہار تھا۔ سروج کی پنڈلیاں ننگی تھیں اور کلائیوں میں سفید رنگ کی بھاری بھرکم چوڑیاں تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سروج زمین پر نہیں چل رہی تھی۔ بوما کی سیڑھیوں پر بہت سے سیاہ فام نوجوان اوندھے لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے سیڑھیوں کو اس طرح ڈھانپ لیا تھا کہ انسانی فرش سا بن گیا تھا۔ سروج ان نوجوانوں کے اوپر پاؤں رکھتی تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے۔ جلدی وہ مسکراتی ہوئی عبادت گاہ کے اندر داخل ہو گئی۔ 1 نمبر کے ڈرامے باز ہے یہ۔ جب دیکھا کہ کنیز ساجے کی حیثیت سے اسے زیادہ عزت و شہرت مل رہی ہے تو سچ مچ اسی طرح کی بن گئی ہے۔ زری نے بتایا کہ کھنڈر میں واقع پرانی عبادت گاہ کی ایک دیوار پر رقاصہ ساجے کی خیالی تصویر بنی ہوئی ہے۔ سروج نے اسی تصویر کی مدد سے اپنا حلیہ بدلا ہے۔
اسی کی طرح آنکھوں میں کاجل بھی ڈالا ہے اور جوڑا بھی باندھا ہے۔ صفدر نے مجھے گہری سانس لے کر بتایا۔ اس طرح حلیہ بدلنے سے اس کا کیا مقصد ہے صفدر؟ یہ تو جناب وہی بتا سکتی ہے۔ خیال یہی ہے کہ شغل کر رہی ہے۔ کل شام میں نے خود دیکھا تھا، بہت سے مرد اور عورتیں باقاعدہ اس کی قدم بوسی کر رہے تھے۔ وہ بڑی شان سے کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اپنے مومل صاحب بھی اس کے آس پاس ہی گھوم رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے دونوں میں کوئی آنکھ مٹکا ہوا ہے۔ مومل بھی ایک نمبر کا دل پھینک ہے، ہاں سروج تو ہے ہی سیکسی بلی۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی سروج عبادت گاہ سے باہر نکل آئی۔ نوجوان مرد سیڑھیوں پر اوندھے لیٹ گئے اور سروج اسی شان سے واپس آ گئی جیسے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر اب 2 سفید لکیریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ لکیریں یقیناً عبادت گاہ کے بڑے پجاری نے لگائی تھیں۔ وہ مذہب کے لحاظ سے ہندو تھی، مگر اب موقع محل دیکھ کر لارسیوں کے انداز میں عبادت کرنے لگی تھی۔ سروج کو دیکھنے کے لیے میں اور صفدر رہائش گاہ سے باہر نکل آئے تھے۔ سروج سیدھی ہماری طرف چلی آئی۔ اس کی آنکھوں میں شوق مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہی جو منظور خدا ہو رہا ہے۔ اب ذرا ہوش سے بات کرنا۔ میں دیوتا کی خاص داسی ہوں، یہ نہ ہو کہ کسی بات پر نراش ہو کر تمہیں بھسم کر ڈالوں۔ جلانا اور بھسم کرنا تو تمہاری خصلت ہے، اس کام کے لیے تمہیں کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں میرے خلاف یہ زہر اس پٹھان کے بچے نے بھرا ہوگا۔ اس دن مجھے بہت خوشی ہوگی جس دن وہ بھی ان سیافاموں کی طرح میرے سامنے لیٹا پڑا ہوگا اور میں اس پر اپنا پاؤں رکھ کر گزر جاؤں گی۔ جس دن پٹھان کو اس طرح تمہارے قدموں میں بچھنا پڑا نا، وہ تمہیں گولی مار کر خود بھی انا للہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ متھا لگاتے ہوئے اس کی الٹی کھوپڑی سے ڈرا کرو۔ میں نے سائیں علی سے سن رکھا ہے کہ تمہاری موت کسی پشتو بولنے والے کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اچھا مہربانی کر کے زیادہ باتیں مت بناؤ، بس چپکے سے یہ بتا دو کہ میں لگ کیسی رہی ہوں۔ ایک دم میراسن، میں نے کہا تو وہ سر جھٹک کر دوسری طرف چلی گئی۔ اس نے بڑے شاہانہ انداز میں ہاتھ ہلا کر سیافام کارندہ کو کوئی حکم دیا۔ ایک طرف سے ایک ڈولی نمودار ہوئی۔ اس کی دونوں جانب 2 لمبے بانس لگے ہوئے تھے۔ ڈولی کا دروازہ تھوڑا سا اونچا تھا۔ بانسوں کو نصف درجن نوجوانوں نے اپنے کندھوں کا سہارا دے رکھا تھا۔ یہ سب ننگ دھڑنگ لنگوٹی پوش تھے۔ ایک ایسا ہی ننگ دھڑنگ ڈولی کے دروازے کے سامنے کسی جانور کی طرح کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ سروج بڑے ناز سے اس کی کمر پر پاؤں رکھ کر ڈولی میں گھس گئی۔ مزدوروں نے ڈولی اٹھائی اور سروج کو لے کر اس کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سروج کے اعتبار سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ڈورے کی رقاصہ بن کر اس کی ساری بوریت دور ہو گئی ہے۔ منابع کے حوالے سے بھی صورتحال پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ اس شام میں نے داما کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ لوگ صبح کے وقت بوما کے اندر کیا کرنے جاتے ہیں۔ وہ ایک دم چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کوئی خاص بات نہیں جناب، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے شک ہو رہا ہے داما کہ تم لوگوں کا باقاعدگی سے خاص وقت بوما کے اندر جانا منابع کے سلسلے میں ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب، منابع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ داما کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی مگر وہ خوفزدہ نظر آنے لگا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے کی جھریاں بے تحاشا گہری ہو گئیں۔ میں نے اس سے اس کالی بھیڑ کے بارے میں پوچھا جو روزانہ منہ اندھیرے ذبح کرنے کے لیے بوما کے اندر لائی جاتی تھی۔ داما نے اس کے بارے میں بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا، بس یہی کہا کہ وہ جانور بوبو دیوتا کے قدموں میں قربان کیا جاتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر موضوع بدل دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ داما مزید پریشان ہو۔ بہرحال دل میں نے طے کر لیا تھا کہ کل صبح سویرے اٹھوں گا اور دیکھوں گا کہ بوما کے اندر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ میں نے پروفیسر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مجھے صبح 3-4 بجے کے قریب جگا دے۔ پروفیسر اب اسپتال سے گھر آ گیا تھا۔ ابھی اس کی طبیعت نارمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ پچھلے پہر رات کو اکثر جاگتا ہی رہتا تھا، لیکن اس روز وہ مجھے جگا نہ سکا۔ اس نے 5 بجے کے قریب جگایا۔ اس وقت تک ہلکا اجالا پھیل گیا تھا۔ میں جانتا تھا بھیڑ ذبح کرنے والی پراسرار ٹیم اب واپس جا چکی ہوگی۔ اگلی رات میں نے فیصلہ کیا کہ خود جاگ کر اس وقت کا انتظار کروں گا۔ اس رات پروفیسر اور میں دونوں جاگتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ سائیں علی کی تعمیر شدہ اس عجیب و غریب بستی کی وسعتوں میں روشنیاں جلتی رہیں، میوزک بجتا رہا، جنریٹرز گھوں گھوں کرتے رہے اور رکھوالی کے کتے گاہے بگاہے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے رہے۔ پروفیسر اللہ دتہ بھی منابع والے واقعے کے بارے میں حیران تھا۔ اگر منابع ایک لاش تھی تو پھر اسے دفنایا کیوں نہیں جا رہا تھا؟ اور اگر بفرض محال وہ زندہ تھی تو پھر لکڑی کے بند تابوت میں کیوں رکھا گیا تھا اسے؟ پروفیسر ایک حیرت انگیز معالج بھی تھا۔ اس نے مجھے سکتے کی کیفیت اور علم الابدان کے حوالے سے کئی اہم باتیں بتائیں۔ پروفیسر پر اکثر نقاہت طاری ہو جاتی تھی۔ اس سے زیادہ باتیں کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن وہ خود ہی گفتگو پر تلا ہوا تھا۔ منابع کے بعد مسٹر جی کلارک کا تذکرہ شروع ہو گیا۔
جورڈم افراد کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے پہلے میں نے لانگ رینج کے وائرلیس سیٹ پر اتفاقاً سائیں اور مسٹر کلارک کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ اس گفتگو کے سماعت تک پہنچنے کے بعد یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ سائیں علی کی یہاں موجودگی صرف سائیں علی کا ہی فیصلہ نہیں، مسٹر جی کلارک بھی اس میں پوری طرح شریک ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ارب پتی مسٹر جی کلارک پس منظر میں رہ کر سارے سلسلے کو فائنانس کر رہے ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہاں پہنچ کر ہم مسٹر کلارک کی صورت دیکھ پائیں گے یا ان سے بات وغیرہ کر سکیں گے، مگر ابھی تک یہ امید بر نہیں آئی تھی۔ میں سائیں سے 2 مرتبہ مسٹر کلارک کا ذکر کر چکا تھا، ایک مرتبہ چیلی صاحبہ یعنی سروپ سے بھی پوچھ چکا تھا، مگر کہیں سے کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا تھا۔ رات 2 بجے کے لگ بھگ پروفیسر کو اونگ آنے لگی۔ میں نے اسے سونے کا مشورہ دیا اور خود باہر آ کر ٹیرس پر ٹہلنے لگا۔ رات ڈھل چکی تھی، صاف آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ تھے اور شبنم تواتر سے برس رہی تھی۔ غزالہ میرے قریبان کھڑی ہوئی اور میرے ساتھ ساتھ ٹھنڈی گھاس پر ٹہلنے لگی۔ اس نے میرے شانے پر سر رکھ دیا اور اس کے گرم ہونٹ میری گردن سے چھونے لگے تھے، لیکن یہ سب کچھ تصوراتی تھا۔ میں اس خوبصورت رات میں اس ٹیرس پر بالکل تنہا تھا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں یقیناً تابی کو سینے سے لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں ٹہلتا ٹہلتا اس رخ پر چلا گیا جدھر سے عبادت گاہ کی عمارت دکھائی دیتی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں آیا، کیوں نہ بھیٹ چڑھانے والے لوگوں کی آمد سے پہلے ہی عبادت گاہ میں چلا جاؤں اور کسی محفوظ جگہ سے وہ تماشا دیکھوں جو یہاں روزانہ کیا جاتا ہے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے اپنا ریوالور ہولسٹر میں لگا کر کمر سے باندھا اور اوپر سے ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہن لی۔ تھوڑی دیر بعد ربر سول کے جوتے پہن کر میں اپنی رہائش گاہ سے نکل آیا۔ احتیاط سے چلتا ہوا میں عبادت گاہ کے پہلو میں پہنچ گیا۔ اس جانب دیوار قدرے کم اونچی تھی۔ میں دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ کوئی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ ہاں، تمام دروازے مقفل تھے۔ عبادت گاہ کی چھت پر پہنچا جائے تو وہاں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سوچ پر عمل کیا اور تھوڑی سی کوشش سے چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا مل گیا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونے کے لیے جوتے اتار دیے۔ کچھ بھی تھا، بہرحال کسی کی عبادت گاہ تھی۔ سیڑھیاں اتر کر میں اندرونی حصے میں پہنچا۔ ہر طرف گہری تاریکی اور عجیب سی خوشبو تھی، جیسے لوبان وغیرہ کو سلگایا گیا ہو۔ میں بڑی احتیاط سے ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں مدھم روشنی تھی۔ یہ روشنی ایک چھوٹے سے آتش دان سے بلند ہو رہی تھی۔ یہاں چربی کے تیل کی مدد سے آگ جلائی گئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ یہ آگ ہر وقت روشن رہتی ہے۔ یہی لگا جیسے میں شب و روز بھڑکنے والی اولمپک مشعل دیکھ رہا ہوں۔ یہ مشعل یا آگ بوبو دیوتا کے قدموں میں روشن تھی۔ بوبو دیوتا یعنی آگ کا ہاتھی میرے سامنے ایک بڑے مجسمے کی صورت میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ یاقوت چمک رہے تھے اور بدن پر بھی قیمتی کشیدہ کاری تھی۔ دیواروں پر رنگین تصاویر بنائی گئی تھیں۔ ان میں بوبو دیوتا مختلف حالتوں میں نظر آتا تھا۔ کچھ حالتیں ایسی بھی تھیں جنہیں مخزن الاخلاق کہا جا سکتا تھا، مگر ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق ان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بھڑکتی آگ میں دیواروں پر مختلف اشیاء کے سائے بھوتوں کی طرح نظر آتے تھے۔ خود میرا سایہ بھی عجیب و غریب شکلیں اختیار کر رہا تھا۔ بوبو دیوتا کے عقب میں میری نگاہ لکڑی کے اس صندوق پر پڑی جس پر عجیب و غریب نقش و نگار تھے اور کسی نامعلوم زبان کے الفاظ درج تھے۔ یقیناً اسی صندوق میں منابع کی لاش تھی۔ بڑا پراسرار ماحول تھا اور دل نے شدت سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ میں صندوق کے قریب پہنچا۔ یہاں خوشبوؤں کی لپٹیں زیادہ تھیں۔ صندوق نما تابوت کے چاروں جانب خون کے بے تحاشا چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ ارد گرد کا فرش بھی خون کے پرانے داغوں سے سرخ تھا۔ میں نے ایک شمعدان میں سے شمع نکالی، اسے آتش دان کی آگ سے روشن کیا اور تابوت کے قریب پہنچ کر احتیاط سے ڈھکنا اٹھا دیا۔ میرے سامنے منابع کی لاش پڑی تھی، مگر لاش سانس لے رہی تھی۔ سینے کا مدھم زیر و بم میری نگاہ نے فوراً محسوس کر لیا۔ میں کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے نبض ٹٹولی۔ نبض نہیں تھی۔ کافی کوشش کے باوجود میں نبض محسوس نہیں کر سکا۔ کلائیوں کے بعد میں نے گردن اور ٹخنے سے بھی نبض ٹٹولنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ ہاتھ پاؤں بالکل بے حرکت تھے۔ چہرہ 100% لاش کا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، دھڑکن بند تھی، لیکن سانس چل رہی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ یہ کیسی لاش تھی؟ اگر یہ موت تھی تو سانس کیوں لیتی تھی؟ اگر زندگی تھی تو دھڑکتی کیوں نہیں تھی؟ ایک بار وہی فقرہ ذہن میں آیا جو پہلے بھی میں کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں۔ یقیناً اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری عقل اور ہماری سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ میں نے ڈھکنا آہستگی سے دوبارہ بند کر دیا، شمع بجھا کر واپس شمع دان میں رکھ دی۔ اب مجھے کسی ایسے محفوظ گوشے کی تلاش تھی جہاں سے میں بھیٹ چڑھانے والوں کی کارروائی دیکھ سکتا۔ میں ہال نما کمرے سے نکلا اور ایک چھوٹی سی تاریک راہداری میں آ گیا۔ راہداری کے سرے پر کسی کمرے کا دروازہ تھا۔ تاریکی میں دروازہ تو نظر نہیں آتا تھا، مگر اندازہ ہوتا تھا کہ دروازہ موجود ہوگا۔
اگر دروازہ تھا تو پھر کمرہ بھی تھا۔ ابھی میں دروازے سے کچھ ہی دور تھا کہ ایک نامانوس آہٹ سنائی دی۔ یوں لگا جیسے بالکل میرے قریب کوئی ذی نفس موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا بچاؤ کرتا، کوئی بے پناہ طاقت کے ساتھ مجھ سے ٹکرایا۔ میرے سر کا تصادم عقبی دیوار سے ہوا اور آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ میں نے مد مقابل کے چہرے پر مکہ مارا اور پھر گھٹنے کی بھرپور ضرب سے اسے دوہرا ہونے پر مجبور کر دیا۔ گھٹنے کی ضرب دونوں ٹانگوں کے درمیان لگی تھی اور خاصی شدید تھی، مگر یہ جان کر مجھے تعجب ہوا کہ مد مقابل کے حلق سے کرہ نہیں نکلی۔ شاید وہ گونگا تھا، مگر گونگے بھی حلق سے آواز تو نکالتے ہیں۔ جوابی وار میرے سینے اور پیٹ کے درمیان کیا گیا۔ سر کی ٹکر بڑی سخت تھی، میں بمشکل برداشت کر سکا۔ اس وار سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے حریف نے واقعی میرے گھٹنے کا زیادہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کی بے پناہ قوت برداشت کا شدید احساس ہوا۔ میں نے اسی دوران میں اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے اسے گھما کر دیوار سے مارا اور اس کوشش میں لگ گیا کہ اپنا بہترین داؤ استعمال کر سکوں، یعنی اس کی گردن ناپ سکوں۔ اچانک میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مد مقابل نے مجھے دھکیلتے ہوئے منہ سے دبی دبی آواز نکالی تھی۔ میں اس آواز کو پہچانتا تھا، یہ مومل کی آواز تھی۔ میں نے اس کی گردن تو قابو کر لی پر زور نہیں لگایا تھا۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، مومل۔ مد مقابل کی گرفت یکلخت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھ رہا تھا۔ یقیناً میرا مد مقابلی مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ شاہجہاں، تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا۔ مومل نے دیا سلائی جلائی اور ایک موم بتی روشن کر دی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ اگلے 5-10 منٹ میں ہم نے اسی تاریک راہداری میں بیٹھ کر باتیں کی۔ مومل واقعی حیرت انگیز بلکہ حیرت ناک تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اردو سیکھتا جا رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ اس نے مجھے اشاروں کنایوں اور الفاظ کی مدد سے سمجھایا، اس سے پتہ چلا کہ وہ بھی روزانہ منہ اندھیرے کی جانے والی پراسرار بھیٹ کے حوالے سے تجسس میں مبتلا تھا۔ آج وہ اسی کھوج میں یہاں داخل ہوا تھا۔ اس کی آمد کا وقت مجھ سے صرف 10 منٹ بعد کا تھا۔ اسے چھت کا دروازہ کھلا ملا تھا اور وہ خرامہ چلا آیا تھا۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہوا تھا کہ ہم نے قریباً ایک ہی وقت میں ایک ہی طریقے سے ایک ہی کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مومل نے میری نہایت شدید ضرب کتنی آسانی سے برداشت کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مومل کے بارے میں مجھے وہ تمام ناقابل یقین باتیں یاد آ گئیں جو میں نے اب تک مختلف لوگوں سے سنی تھی۔ وہ اندھیرے میں جانور کی طرح دیکھ سکتا تھا، بہت دور تک سونگھ سکتا تھا، لیکن دوسری حصوں کے مقابلے میں اس میں درد کی حس بالکل کند تھی۔ اچانک کھڑکھڑاہٹ کی آوازوں نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ بوما کے بیرونی دروازے پر کچھ لوگ موجود تھے۔ یقیناً بھیٹ کا وقت ہو چلا تھا۔ ہم نے ایک محفوظ گوشہ پہلے سے دریافت کر لیا تھا۔ یہ ایک اسٹور نما کمرہ تھا اور اس کی کھڑکی ہال نما کمرے میں کھلتی تھی۔ مجھے 90% یقین تھا کہ ہم یہاں نظر آنے سے محفوظ رہیں گے۔ بوما کا بیرونی دروازہ کھلا، پھر یکے بعد دیگرے 2 مزید دروازے کھلے۔ ہال نما کمرے میں شمعدان روشن کیے گئے تھے۔ میں نے چند بوڑھے لارسیوں کو دیکھا۔ ان کی داڑھیاں لمبی اور افریقی طرز کی تھیں، ماتھے پر لکیریں سے کھینچی ہوئی تھیں۔ وہ سب کے سب منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں حلقوں میں تیزی سے گردش کر رہی تھیں اور دیواروں پر رینگتے ہوئے ان کے سائے آصف زدہ تھے۔ میں نے ان میں سے بوڑھے داما کو بھی دیکھا۔ بھیڑ کے لیے لائی جانے والی بھیڑ بھی ہال نما کمرے کے اندر پہنچا دی گئی۔ ایک شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ بھیڑ کو چند افراد نے مل کر فرش پر لٹایا۔ نیزہ بردار نے کچھ پڑھ کر بھیڑ پر پھونکا اور پھر نیزہ اتنی زور سے اس کے سینے میں مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ تڑپتی ہوئی بھیڑ کے سینے سے خون کا فوارہ ابلا اور ایک پرات نما برتن میں جمع ہونے لگا۔ 2-4 منٹ بعد 2 نوجوان لارسی مردہ بھیڑ کا جسم اٹھا کر لے گئے۔ بوڑھے افراد نے اپنے چلو میں بھیڑ کا لہو بھرا اور اس کے چھینٹے تابوت نما صندوق پر ڈال دیے۔ اس کے بعد تابوت کا ڈھکن اٹھایا گیا اور داما سمیت تمام لارسی بوڑھے تابوت کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہروں پر مجھے مسرت اور کامیابی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ سب آگے پیچھے جھولنے لگے اور تیزی سے کچھ پڑھنے لگے۔ ان کی آنکھوں کی چمک میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا ان کے پڑھنے کی رفتار بڑھتی گئی اور جوش میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کی نگاہیں مسلسل تابوت پر لگی ہوئی تھیں۔ ایک بوڑھا آتش دان میں مسلسل خوشبوئیں پھینک رہا تھا۔ ان خوشبوؤں سے سارا ماحول مہکنے لگا تھا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر یوں لگا جیسے بوڑھے افراد کا جوش و خروش قدرے مان پڑ گیا ہے۔ ان کی کوئی توقع تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی۔ 2-3 منٹ اسی طرح گزرے۔ اس کے بعد آتش دان میں لوبان اور عنبر وغیرہ پھینکنے والے نے مٹھیاں بھر بھر کر بہت سی خوشبو آتش دان میں جھونک دی اور آتشی ہاتھی کے قدموں میں ماتھا ٹیک کر ایک ناقابل فہم نعرہ بلند کیا۔ تابوت کے گرد بیٹھے بوڑھوں نے ایک بار پھر زور و شور سے ہلنا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی لے تیز ہوتی جا رہی تھی اور سیاہی مائل چہرے اندرونی جذبے سے تمتما رہے تھے۔
عجیب وجدانی کیفیت تھی۔ ان کی آوازوں میں ایک پھنکارتی آگ کی حدت سی تھی اور ایک ناقابل بیان فسوں تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ تابوت کے اندر کوئی حرکت ہوئی ہے، جیسے کسی خوابدیدہ شخص نے ہاتھ پاؤں ہلائے ہوں یا کروٹ بدلنا چاہی ہو۔ تمام بوڑھے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بہت اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں کسی نے بوما کے اندرونی اور بیرونی دروازے کھول دیے۔ بوڑھے اتنی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے کہ ان کی آوازیں باہر تک جا رہی تھیں۔ داما بھی ان لوگوں میں شامل تھا، مگر وہ زبانی پڑھنے کی بجائے کسی کتاب سے دیکھ کر کوئی مختلف چیز پڑھ رہا تھا۔ شاید داما کو اس گروہ میں اسی لیے شامل کیا گیا تھا کہ وہ پڑھا لکھا تھا اور دیکھ کر پڑھ سکتا تھا۔ بوما کے دروازے کھل گئے تو بوڑھوں کی بلند آوازیں سن کر باہر سے بھی لوگوں نے اندر آنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ پہلے وہ درجنوں میں تھے، پھر ہر طرف سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اس گوشے سے نکلنے کے لیے یہ وقت بہترین ہے، میں نے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں مومل کی سمجھ میں آئی یا نہیں، بہرحال اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم نے تھوڑی سی پھرتی دکھائی اور اس کمرے میں سے نکل کر لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گئے۔ بوما کا احاطہ بھی اب بھر گیا تھا اور لوگ باہر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان سب کے چہرے اندرونی جوش سے تمتما رہے تھے۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کم از کم میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مومل سے پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ اردو کے الفاظ کی کمی کے سبب خاص وضاحت نہیں کر سکا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت پراسرار تھا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بند تابوت کے اندر منابع کی لاش کو سانس لیتے دیکھا تھا۔ یہ جیتا جاگتا منظر میری آنکھوں کے راستے ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ میرے سامنے وہ نوجوان مترجم کھڑا تھا جو داما کی غیر موجودگی میں ہمارے لیے ترجمہ کرتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ آپس میں کیا باتیں کرنے لگے ہیں؟ یہ فیصلہ ہو رہا ہے صاحب۔ کیسا فیصلہ؟ وہ میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولا، صاحب، صحرائی درویش کی داسی آپ کی کوئی عزیزہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولا، یہ اچھی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہونے والی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑ جائے۔ صورتحال ہی کچھ ایسی ہو گئی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ بکواس نہیں ہے صاحب، حقیقت ہے۔ صحرائی درویش کی داسی شاید خود کو جان بوجھ کر قدیم داسی ساجے کے روپ میں پیش کرتی رہی ہیں۔ اس طرح انہیں بے حد عزت اور شہرت ملی ہے، مگر اب یہی شناخت ان کے لیے آفت بننے والی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایک لارسی ساحرہ کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے صحرائی درویش کی خاص داسی کو بھیٹ چڑھا دیا جائے گا۔ دراصل یہ لوگ انہیں صحرائی درویش کی نہیں بلکہ ڈورے دیوتا کی داسی سمجھ رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ صحرائی درویش کی اجازت سے ایسا ہوگا؟ اصولی طور پر تو صحرائی درویش کی اجازت سے ہی ایسا ہونا تھا، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ صحرائی درویش اس وقت کالونی میں موجود نہیں ہے۔ وہ ہفتے کی رات سے غائب ہیں، اور جب بھی وہ ہفتے کی رات کو غائب ہوتے ہیں تو 3-4 دن تک واپس نہیں آتے۔ مگر جو معاملہ درپیش ہے وہ فوری نوعیت کا ہے، اس میں صحرائی درویش کا انتظار ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت یہ بڑے نازک لمحے ہیں۔ اگر فوری طور پر لارسی بزرگوں نے فیصلہ نہیں کیا تو شاید ساحرہ منابع کبھی زندگی کی طرف نہ لوٹ سکے۔ اس کا زندگی کی طرف لوٹنا بے حد اہم ہے۔ اگر وہ لوٹ آتی ہے تو وہ اتنی غیر معمولی عورت ہوگی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی سابق صلاحیتیں کئی گنا اضافے کے ساتھ اس کے اندر موجود ہوں گی۔ لارسیوں کا ایک دیرینہ خواب پورا ہو جائے گا۔ میں تعجب سے مترجم کی باتیں سن رہا تھا۔ اسی دوران میں صفدر اور زری بھی ہمارے قریب آن کھڑے ہوئے۔ حسب توقع ان کے چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سروج کچھ نیزہ بردار لارسیوں کے گھیرے میں بوما کی طرف آ رہی تھی۔ لارسی اسے بڑے احترام لیکن مصمم ارادے کے ساتھ لا رہے تھے۔ سروج اسی لباس اور حلیے میں تھی جس میں وہ کل نظر آ رہی تھی۔ میں نے دور سے ہی دیکھ لیا۔ سروج کا رنگ اڑا ہوا تھا اور قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کی لپک جھپک اور آن بان کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ پوری طرح سنجیدہ ہونے کا لمحہ ہے۔ یہاں کوئی نہایت پریشان کن واقعہ ظہور پذیر ہونے والا تھا۔ سروج کو بوما کے بڑے دروازوں کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ لارسی نیزہ بازوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بوما کا محرابی دروازہ خاصا بلند تھا۔ 2 نوجوان لارسی پھرتی سے اس دروازے کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں ایک موٹی رسی لٹکا دی۔ یوں لگا جیسے سروج کو پھانسی دینے کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ کیا خرافات ہے؟ میں نے مترجم سے پوچھا۔
डोरे देवता की दासी बेशक लारसियों के लिए बेहद काबिल एहतराम है, मगर उसको भेंट चढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसे कुर्बान गाह पर उल्टा लटका दिया जाए। दरअसल इस भेंट की असल शर्त यही है कि दासी के जिस्म का सारा खून मुक़द्दस बर्तन में जमा हो जाए। बाद अज़ा साहिरा की लाश को ज़िंदा जिस्म में तब्दील करने के लिए ये खून भेड़ के खून की जगह ताबूत पर छिड़का जाएगा। हालांकि ज़री गुल सरोज का सख्त तरीन मुखालिफ था, मगर मौजूदा सूरत हाल ने उसे भी परेशान कर दिया था। सफदर का चेहरा भी धुआं धुआं हो रहा था। सरोज ने अब बाकायदा चीखना शुरू कर दिया और ख़ुद को नेज़ेबाजों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसका ख़ास अंदाज में बांधा गया जूड़ा खुल गया था और साड़ी नुमा लिबास भी तरबतर नज़र आ रहा था। उसने हालात की संगीनी को महसूस कर लिया था और जान गई थी कि ये मुँह ज़ोर जंगली उसके साथ कोई शानदार किस्म का सलूक करने वाले हैं। मैं हुजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा। मुतरज्जिम को भी मैंने साथ ले लिया था। चंद सेकंड में मैं उस पुरहुजूम मकाम तक पहुंच गया जहां लारसी बूढ़े जमा थे। वो हम आहंग होकर मनाजात पढ़ रहे थे। उनके अंदाज में बेहद बेचैनी और उजलत थी। मैंने खमीदा कमर वाले एक बूढ़े से मुतरज्जिम के ज़रिए पूछा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। बूढ़े ने हैजानी अंदाज में जवाब दिया, हम देवता की दासी को भेंट चढ़ा रहे हैं, क्योंकि साहिरा को ज़िंदा करने के लिए ये भेंट बहुत ज़रूरी हो गई है। तुम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हो कि सहराई दरवेश ने सिर्फ 9-10 दिन पहले तुम लोगों को क्या नसीहत की है। उन्होंने इंसानी कुर्बानी को जुल्म करार दिया है और ऐसा करने वाले को बदतरीन मुजरिम ठहराया है। क्या तुम लोग खुद को बदतरीन मुजरिम साबित करना चाहते हो? बूढ़े लारसी ने अदब से कहा, हम जो कुछ कर रहे हैं सहरा दरवेशी की खातिर कर रहे हैं। अगर उस दासी की भेंट के तुफैल साहिरा मुनाबा ज़िंदा हो गई तो वो अपनी हैरान कुन ताकत से तहलका मचा देगी। जहाँ तक दासी की भेंट का बात है तो दासी कोई आम औरत नहीं है। उसे आम इंसान कहना उसकी तौहीन है। वो तो डोरे देवता की मंजूर नज़र और उसकी मसाइब है। हमारे जहन की रसाई बहुत कम है। हम इस खुशकिस्मती का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो इस दासी के हिस्से में आने वाली है। भेंट चढ़ाए जाते वक्त उसे जो चंद लम्हों की तकलीफ़ होती है वो 1000 गुना खुशी में तब्दील हो जानी है। अगले जहाँ में ऐसे ऐसे नाम इस दासी के मुंतज़र हैं कि हमें पता चल जाए तो उसकी जगह हम कुर्बान होने के लिए एक दूसरे का खून बहा दें। बुजुर्गवार, मैं तुम्हारे ख्यालात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, मगर इस लड़की पर खुशकिस्मती की बारिश करने से पहले ज़रूरी है कि सहराई दरवेश से मशवरा कर लिया जाए। अगर मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ जनाब, लेकिन मजबूरी है कि हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हमने मुनाबा को ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो वह हमेशा के लिए ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटक जाएगी। ये बड़े कीमती लम्हात हैं। बूढ़े लारसी के कई साथी भी तेज़ तेज़ लहजे में बोलने लगे। उन सब के चेहरे उभरते सूरज की धूप में रोशन लग रहे थे और आंखें किसी अंदरूनी वजदान के सबब चमक रही थीं। वो कोई दलील या कोई मंतक मानने को तैयार नहीं थे। मुझे ख़तरा महसूस होने लगा कि उनका जोशो खरोश और उनकी मजहबी हटदर्मी सूरत हाल को ख़तरनाक कर देगी। इसी दौरान अचानक मेरी निगाह राफ़े पर पड़ गई। इस मुश्किल वक्त में वही हमारी कुछ मदद कर सकता था। मैं राफ़े की तरफ बढ़ा और मुतरज्जिम की मदद से उसे समझाया कि इस लड़की को कोई नुकसान पहुंचा तो साईं अली क़यामत बर्पा कर देगा और यहाँ जो कुछ होगा उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ सरदार राफ़े पर होगी। राफ़े ने वीरा की दी हुई ऐनक नाक पर दुरुस्त की और बोला, मैं खुद नहीं चाहता कि ऐसा हो, मगर इन बूढ़े अफराद की हैसियत मुक़द्दस पुजारियों की है। कबीले के लोगों पर इनका ज़बरदस्त असर रसूख है। वो इस वक्त हर मसले का हल लड़की की कुर्बानी को ही समझ रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ हमारे मज़हब का एक हिस्सा है और कदीम किताबों में इसके बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हज़ारों साल पहले जब डोरे देवता अपने ज़ाती वजूद के साथ इस दुनिया में मौजूद था और उसकी कनीज़ रक्कासा साजे भी ज़िंदा थी, तो इसी तरह का एक वाक़या रूनुमा हुआ था। एक लारसी साहिर मौत के दरवाज़े में दाखिल होने के बाद फिर वापस आया था। उसे वापस लाने के लिए साजे को अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देना पड़ी थी। उसके बाद की रिवायत चल निकली। पिछली सदियों में 5-6 बार इस तरह का वाक़या रूनुमा हो चुका है। उनमें से 2 वाक़यात ऐसे थे जिनमें किसी अजीम साहिर या साहिरा को ज़िंदा करने के लिए डोरे देवता की किसी ख़ास दासी को कुर्बानी देना पड़ी। जब दासियाँ ज़्यादा होती थीं तो कुर्बानी का फ़ैसला कुरानदाजी के ज़रिए होता था, मगर इस मरतबा चूँकि दासी एक ही है, इसीलिए उसे ही अपने आप को भेंट चढ़ाना होगा। मैं डोरे के हवाले से सरदार राफ़े की खुराफात बेजारी से सुन रहा था और इस इंतज़ार में था कि वो खामोश हो तो मैं अपनी बात करूं। जो ही वो चुप हुआ मैंने कहा, सरदार, तुम सिर्फ ये बताओ कि हम इस वक्त लड़की को क्यों कर बचा सकते हैं। राफ़े ने नाक पर ऐनक दुरुस्त करने के बाद गहरी सांस ली और बोला, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सहराई दरवेश को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि ये लोग भेंट चढ़ाने में ज़्यादा ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस 2-3 घड़ी में आप सहराई दरवेश को यहाँ ले आएँ।
میں کہہ سن کر ان لوگوں سے 3 گھڑی کی مہلت لے لیتا ہوں۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی سروج کو لکڑی کے ایک سلیب نما تختے سے اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ اس کے دونوں بازو دونوں اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ سروج کا رنگ ہلدی ہو چکا تھا۔ وہ ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے قریب بلایا اور روتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہنے لگی، یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دوش ہے میرا؟ تمہاری بے خبری تمہارا دوش ہے۔ تم خود کو بڑے شوق کے ساتھ ڈورے کی کنیز کے طور پر پیش کرتی رہی ہو نا، لوگوں سے اپنی قدم بوسی کرواتی رہی ہو۔ اب تمہاری یہی شناخت تمہارے گلے پڑ گئی ہے۔ ایک ساحرہ کو کوئی پراسرار عمل کرنے کے لیے یہ لوگ تمہیں بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں۔ بھگوان کے لیے شاہ جہاں، مجھے ان پاگلوں سے بچاؤ، کہیں سے سائیں جی کو بلا لو، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ سائیں علی کے بارے میں تم سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ تم ہی بتا سکتی ہو کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ تو ہفتے کی شام سے غائب ہے۔ بھگوان کی سوگند مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے پوچھا تھا تو انہوں نے میرے ٹخنوں پر ڈنڈے مارے تھے اور کہا تھا کہ خبردار اب نہ پوچھنا۔ تو پھر اب میں کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ سروج۔ تم مترجم کے ذریعے ان لوگوں کو بتاؤ نا کہ میں نے غلط بیانی کی تھی۔ میں اپنی غلطی کی معافی چاہتی ہوں۔ میں دیوتا کی کنیز نہیں ہوں، میں نے تو صرف بہروپ بھرا تھا۔ تمہارا تعلق انڈین فلم انڈسٹری سے ہے اور تم نے یہ بات ثابت بھی کر دی ہے۔ تم نے کنیز ساجے کے روپ میں اتنی زبردست ایکٹنگ کی ہے کہ اب یہ لوگ تمہاری کسی صفائی کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ دیکھو شاہ جہاں، بھگوان کے لیے یہ وقت طنز کے تیر چلانے کا نہیں ہے، میرے تھم گھٹ رہے۔ تم تسلی رکھو، میں نے ان لوگوں سے کچھ وقت لے لیا ہے۔ وقت ختم ہونے تک یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں سروج کو اس کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ بوما کے اندر اور باہر لارسیوں کا ازدحام تھا۔ بوما میں اس خاص جگہ کو مسلح محافظوں نے گھیرے میں لے لیا تھا جہاں منابع کی لاش پڑی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ سائیں علی کو کہاں تلاش کروں۔ میں نے صفدر اور زری کو ہدایت کی کہ وہ سروج کا خیال رکھیں اور خود سائیں علی کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ مومل بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم ایک جیپ پر سوار ہوئے اور اس جانب روانہ ہو گئے جدھر ہفتے کی شام سائیں علی کو جاتے دیکھا گیا تھا۔ میں صفدر اور زری کو ہدایت کرایا تھا کہ سروج کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور اگر جنونی لارسیوں کو روکنے کے لیے انہیں ہتھیار بھی نکالنا پڑے تو نکال لیں۔ یہ ایک لق و دق صحرا تھا۔ اس ویرانے صحرا میں ہمیں سائیں علی کا پتہ ٹھکانہ کون بتا سکتا تھا؟ اچانک میری نگاہیں چمک اٹھیں۔ میں نے دور چٹیل صحرا میں ایک ہیولا سا دیکھا۔ اس ہیولے کے ساتھ ایک جانور تھا۔ یہ غالباً کتا ہی تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سائیں کا ہیولا ہے۔ آج کل اکثر اس کے ساتھ ایک آوارہ کتا بھی نظر آتا تھا۔ ہم تیزی سے ہیولے کی طرف بڑھے۔ میرا اندازہ درست نکلا، یہ سائیں علی ہی تھا۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ چہرے اور جسم پر راستے کی گرد تھی۔ وہ لاٹھی ٹیکتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے جیپ اس کے بالکل قریب جا کے روکی۔ وہ بغیر کچھ کہے سنے اچک کر جیپ پر سوار ہو گیا اور حسب عادت دونوں نشستوں کے درمیانی خلا میں گھس کر بیٹھ گیا۔ ہم تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ادھر تمہاری کالونی میں تمہاری چیلی کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ تمہارے عقیدت مند اسے سفر آخرت پر روانہ کر رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا، سفر آخرت پر تو روانہ ہونا ہے، مگر کچھ اور لوگوں کو۔ تمہیں سروج کی طرف سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جنات کی حفاظت میں ہے۔ ایک تو وہ جنات ہے، اوپر سے کمانڈوز بھی۔ اب خود سوچو سروج کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تم پہلے بھی اسی طرح تسلیاں دیتے رہے ہو جو غلط ثابت ہوئی ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ مغاسہ والوں کو کچھ نہیں ہوگا، مگر کنگ نے تو مغاسہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ بھائی، جس طرح انسان آخر انسان ہوتا ہے اسی طرح جن بھی آخر جن ہوتا ہے۔ اس میں بھی بشرا کمزوریوں کی طرح جنتری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اس روز میرے جن ذرا اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کر قوقاف کے ہلٹن ہوٹل میں بوفے کھانے چلے گئے تھے۔ پیچھے سے یہ سارا کام ہو گیا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ پھر بھی تم نے دیکھا کہ ہم نے سچویشن کو کس طرح سنبھالا تھا۔ موگاسا پر حملہ کرنے والوں نے بعد میں موگاسا والوں کے پاؤں چھوئے۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں ذرا بمبئی تک گیا تھا۔ دلیپ کمار اور سائرہ بانو میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہی راجندر کمار والا چکر ہے۔ دلیپ کے دماغ سے ابھی تک یہ شک نہیں گیا۔ خواہ مخواہ بیوی کو پابندیوں میں جکڑتا رہتا ہے۔ وہ بھی ذرا مزاج کی تیز ہے۔ سائرہ کی ماں نے بلایا تھا کہ ان دونوں کو ذرا سمجھاؤ۔ سائیں علی نے حسب عادت ہانکنی شروع کر دی۔ میں ریتیلی زمین میں جیپ کو حتی الامکان رفتار سے چلاتا ہوا واپس کالونی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ سورج اب کافی اوپر آ گیا تھا۔ کالونی کی صاف ستھری ہموار سڑکوں پر خوش لباس لوگ آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ چمکدار گاڑیاں بھی آمد و رفت جاری رکھے ہوئی تھیں۔ ہم بوما کے سامنے پہنچے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بوما کے بلند محرابی دروازے کی طرف دیکھا۔
وہاں لٹکتے ہوئے رستے میں سروج اور فلو کی پٹھی کی لاش موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی تمام تر ظاہری اور باطنی حشر سامانیوں کے ساتھ ابھی تک زندہ ہے۔ سائیں کو دیکھتے ہی سینکڑوں لارسی گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کی یہ عقیدت کا اظہار تھا۔ بہت سے ایسے بھی تھے جو زمین پر اوندھے لیٹ گئے تھے اور فرط عقیدت و احترام سے اپنا چہرہ زمین پر رگڑنے لگے۔ سائیں لاٹھی ٹیکتا ہوا بوما کی طرف بڑھا۔ اس کے گلے میں نوٹوں کے ہار پھڑ پڑا رہے تھے اور گھنٹیاں آواز کر رہی تھیں۔ بزرگ لارسیوں کے ہمراہ سائیں علی بوما کے اندر چلا گیا۔ داما بھی اس کے پیچھے پیچھے عقیدت سے دوہرا ہو کر چلا جا رہا تھا۔ یہ لوگ تقریباً 10-15 منٹ بوما کے اندر رہے اور پھر باہر آ گئے۔ سائیں سب سے آگے تھا۔ اس کے عقب میں بوڑھے پجاری اور سردار رافع وغیرہ مؤدب انداز میں چلے آ رہے تھے۔ پجاریوں کے چہرے کچھ بجھے بجھے سے تھے۔ وہ ترنگ اور جوش جو صبح سویرے ان کے چہروں پر نظر آتا تھا اب مفقود تھا۔ رافع کی ہدایت پر چند لارسی محافظ آگے بڑھے۔ انہوں نے پہلے سروج کو جھک کر تعظیم پیش کی اور پھر اس کی بندشیں کھول کر اسے صلیب نما تختے سے علیحدہ کر دیا۔ سروج بڑی بوکھلائی ہوئی سی تھی۔ وہ سائیں کے پیچھے ہی پیچھے اس کی قیام گاہ کی طرف چلی گئی۔ صفدر نے پوچھا، یہ کیا چکر ہے جناب؟ مجھے بھی اتنا ہی پتہ جتنا تمہیں پتہ ہے۔ شاید زری گل کو کچھ پتہ ہو۔ زری منہ پھلا کر بولا، ہم کو کیا پتہ، اور ہم کو پتہ کرنے کا ضرورت بھی کیا ہے؟ اس عورت کا مرنے جینے سے ہم کو کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے فکر مند ضرور ہوا تھا، مگر اب سروج کو صاف بچتے دیکھ کر اس کے اندر کی دشمنی پھر اوت کر آئی تھی۔ اسی دوران میں داما دکھائی دیا۔ میں نے آواز دے کر اسے قریب بلا لیا۔ وہ تھوڑا سا خجل دکھائی دیتا تھا۔ شاید اسے ندامت تھی کہ وہ اب تک ہم سے اس مصروفیت کی تفصیل چھپاتا رہا تھا جس کا تعلق منابع کی لاش اور سیاہ بھیڑ کی قربانی سے تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ کسی طرح کا بھی بوجھ اپنے ذہن پر نہ لائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کی قربانی کس طرح ٹلی؟ وہ بولا، صحرائی درویش نے جو کچھ کہا وہ سب کو ماننا پڑا، اور اس کے ماننے میں ہی سب کی بہتری تھی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحرائی درویش نے فرمایا کہ اس سے پہلے جب کبھی بھی کسی لارسی ساحر کو موت سے زندگی کی طرف لانے کے لیے ڈورے دیوتا کی داسی کی قربانی دی گئی ہے، وہ داسی کی رضامندی سے دی گئی ہے۔ قربانی کے لیے قرآن دازی ضرور ہوتی تھی، تاہم جس داسی کے نام قرآن نکلتا تھا اس کی خواہش معلوم کی جاتی تھی۔ اگر وہ برضا اور رغبت بلیدان پر آمادہ ہوتی تھی تو اس کی بھیڑ چڑھائی جاتی تھی، ورنہ دوبارہ قرعہ ڈالا جاتا تھا۔ درویش نے فرمایا ہے کہ داسی بلیدان پر آمادہ نہیں، لہٰذا اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی اس طرح کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب کچھ کہا نہیں جا سکتا، چونکہ اب مزید کوئی داسی نہیں ہے، لہٰذا قربانی کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ منابع کی لاش یوں ہی پڑی رہے گی؟ صفدر نے پوچھا۔ گستاخی معاف، آپ اسے لاش نہیں کہہ سکتے، اب اس میں زندگی داخل ہو چکی ہے، مگر وہ زندگی خود کو ظاہر نہیں کر پا رہی۔ جو ہی اس زندگی کو مطلوبہ قوت حاصل ہو گئی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ سائیں صاحب کا خیال ہے کہ کسی اور طریقے سے بھی منابع کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ شاید ان کا خیال ہے کہ کسی اور شخص کے بلیدان سے داسی کے بلیدان کی کمی پوری ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ سائیں جی کے مقدس ذہن میں کوئی اور خیال ہو۔ میرا ذہن گھن چکر بنا ہوا تھا اور یقیناً میرے ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا۔ ہم منابع کو ایک لاش کی صورت جوڈم بستی سے واپس لائے تھے۔ اب وہ لاش نیم زندہ ہو چکی تھی اور لارسیوں کا خیال تھا کہ عنقریب وہ زندہ ہو جائے گی۔ میرے ذہن میں جوڈم بستی کے آخری مناظر گھومنے لگے تھے۔ وقت رخصت منابع کی لاش دیکھ کر ہم آگ بگولہ ہو گئے تھے۔ بونارا نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ منابع ہمیں مردہ نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر زندگی موجود ہے، وہ زندہ ہے۔ ہم نے اسے جھوٹا قرار دیا تھا۔ نتیجے میں وہ سیخ پا ہو کر ایک طرف چلا گیا تھا اور واپس نہیں آیا تھا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر برہم کیوں تھا۔